اب اس کے بعد آ جائیے بہن بھائیوں کا حق، بہن بھائیوں کا حق، بہن بھائیوں کا حق جو ہم مار جاتے ہیں۔ اگر ہمارا بھائی اپنے لینٹر کا تھوڑا سا 2 انچ سریا ہمارے لینٹر پہ رکھ دے، کلاشنکوف نکالتے ہیں۔ اس کا حق کیا ہے؟ وہ ماں جایا ہے، ایک ماں کا دودھ پیا ہے، ایک ماں کا بیٹا ہے، ایک ماں جایا ہے، وہ بھائی ہے، ہم اس کے دشمن بن گئے۔ فرمایا بھائی کا حق ادا کرو۔ اب اس سے اندازہ لگائی، آقا علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، بیان فرما رہے تھے۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہم ڈر گئے، گھبرا گئے، سوچ میں پڑ گئے کہیں ایسا نہ ہو آقا علیہ السلام فرما دیں کہ تمہاری وراثت میں پڑوسیوں کا حق ہے۔ وہ ماں جائے نہیں ہیں، وہ پڑوسی ہیں، وہ پڑوسی ہیں۔ آقا علیہ السلام پڑوسیوں کا حق یہ بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم یہ سوچ میں پڑ گئے کہیں ایسا نہ آرڈر لگا دیں اپنی جائیداد سے پڑوسیوں کو حصہ بھی دینا۔ اگر پڑوسی کا اتنا حق ہے جو آپ کا سگا بھائی اور بہن ہے، اس کا کتنا حق ہے؟ سمجھ میں آئی؟ اب ایک بیٹی ہے اور بھائی کہتے ہیں بہن اگر تو نے جائیداد سے حصہ مانگا پھر ساڈا مریا منہ ویکھی، یا باپ کہہ دے کہ بیٹی اگر تو نے جائیداد میں سے حصہ مانگا تو پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھنا، پھر تیرے ساتھ رشتہ ختم۔ اس بیٹی کو چاہیے ابا تو ظالم ہے، تیرا مرا منہ دیکھوں گی، تو جائیداد میں سے حصہ دے۔ یہ اس کا حق ہے، کیونکہ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، یہ اللہ نے حق فرض کیا۔ وہ ظالم ہے، وہ بھائی ظالم ہے، وہ باپ ظالم ہے، اللہ رسول کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے اور بیٹی سے کہتا ہے، بہن سے کہتا ہے اگر تو نے حصہ مانگا تو تیرا میرا جینا مرنا ختم۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ اور یاد رکھو یہ وہاں جا کے پکڑا جائے گا۔ جو بھائی بہن کا حصہ نہیں دیتا جائیداد میں، جو باپ بیٹی کا حصہ نہیں دیتا، کل قیامت کا دن ہوگا، باپ کا گریبان ہوگا اور بیٹی کا ہاتھ ہوگا، بھائی کا گریبان ہوگا اور بہن کا ہاتھ ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بکری نے دنیا میں دوسری پہ زیادتی کی، سینگ مارا ہے، کل یہ بکری بھی بدلہ لے گی، وہاں اس کو بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح بیوی کا حق ہے، بیوی کا حق ہے۔ میرے